قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کئی مذاہب ایسے ہیں جو سوال سے منع کرتے ہیں۔ سوال کرنے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ بے ایمان ہو گئے ہو، آپ کے اندر شک پیدا ہو گیا ہے اور آپ ایمان میں خالص نہیں رہے۔ لیکن مسیحیت میں سوال کرنا گناہ نہیں ہے، اور سوال کرنے کا مطلب بے ایمانی نہیں ہے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں خدا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، بدن اور روح اور ان سے جڑی ساری چیزوں کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت ہے سوال کرنے کی۔ بائبل سوال کرنے سے منع نہیں کرتی اور نہ یہ سوالات سے گھبراتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ ہم سے کرتے ہیں اور جو ہم بھی خود سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اپنے من میں خود سے پوچھتے ہیں اور ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں۔ سوالات مشکل بھی ہوتے ہیں، ہر بار سوالات آسان نہیں ہوتے، مشکل ہوتے ہیں، آڈ لگتے ہیں، عجیب لگتے ہیں، لیکن بہرحال بائبل سوالات سے گھبراتی نہیں اور نہ سوالات سے منع کرتی ہے۔ آج ایک بڑا اہم سوال سامنے رکھتے ہوئے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ سوال خدا کے بارے میں ہے، خدا کہاں ہے؟ Where is God؟ عجیب سوال لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سوال غیر ایماندار اکثر کرتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں، خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے خدا؟ انداز بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، سوال وہیں رہتا ہے، کہاں ہے خدا؟ یا خدا کہاں ہے؟ یا پھر تیرا خدا کہاں ہے؟ غیر ایماندار سوال کرتے ہیں ایمانداروں سے کہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ غیر ایماندار سوال کرتے ہیں یہ، اور بائبل میں ملے گا کئی جگہوں پر کہ ایمانداروں سے یہ سوال کیا گیا کہ تیرا خدا کہاں ہے؟ لیکن صرف غیر ایماندار یہ سوال نہیں کرتے، بلکہ ایماندار بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ناجائز نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں سے اس کی شہادتیں ملتی ہیں اور ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ سوال کرتے ہیں، خدا کہاں ہے؟ یا اے خدا تو کیوں دور کھڑا ہے؟ یا پھر اے خدا تو کیوں چھپ جاتا ہے کہ تو دکھائی نہیں دیتا، تو نظر نہیں آتا، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کہاں ہے تو؟ تو صرف غیر ایماندار ہی یہ سوال نہیں کرتے، بلکہ ایماندار بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور ہمیں ان دونوں پہلوؤں سے اس سوال پر غور کرنا ہے۔ پہلے ہم یہ غور کریں گے کہ غیر ایماندار لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، تو اس کے پیچھے کیا باتیں ہوتی ہیں، کیوں کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا، کوئی خدا نہیں، کہاں ہے خدا؟ دکھاؤ ہمیں، ثابت کر کے دکھاؤ، ہم اسے چھو کے، اس سے بات کر کے دیکھنا چاہیں گے کہاں ہے وہ۔ سو خدا کا انکار کرنے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں، خدا کہاں ہے؟ اور پھر خدا کی تضحیق کرنے کے لیے، خدا کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، خدا کی توہین کرنے کے لیے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ ایمانداروں سے کہا جاتا ہے، کہاں ہے خدا؟ اب بلاؤ اسے، اب وہ آئے، اب وہ ظاہر ہو۔ کہاں ہے وہ؟ تم مشکل میں ہو، تم پریشانی میں ہو، کہاں ہے اب تمہارا خدا؟ کدھر ہے وہ؟ آئے اور مدد کرے، آئے اور ثابت کرے اپنا آپ۔ نہیں ہے وہ۔
خدا کی توہین کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، ایک انکار کرنے کے لیے اور پھر اس کی توہین، اس کی تضحیق کرنے کے لیے، اور پھر ایمانداروں کا حوصلہ اور ایمان پست کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ بھی گر جائے اور ایمان بھی ختم ہو جائے ان کا، جس حال کہ وہ برابر مجھ سے کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے خدا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے، میری روح تیرے لیے تڑپتی ہے۔ اور لوگ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے، کہ تو جس کے لیے تڑپتا ہے، تو جس کی آرزو کرتا ہے، جس سے ملنے کی خواہش ہے تجھے، وہ کہاں ہے؟ Where is that God for whom you have this keen desire؟ ایمانداروں کی توہین کرنے کے لیے تم جو خدا کا نام لیتے تھے، تم خدا کے پیچھے چلتے تھے، کیا فائدہ ہو گیا تمہیں؟ کدھر ہے تمہارا خدا؟ کہاں ہے وہ؟ ایمانداروں کی توہین کرنے کے لیے، انہیں رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ وہ ایمان سے گمراہ ہو جائیں، وہ خدا کو چھوڑ دیں، خدا سے الگ ہو جائیں، اپنی توہین، اپنی بے عزتی محسوس کریں۔ وہ یوئیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 17 میں ہے، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گریہ وزاری کریں اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں۔ وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ توہین ہوتی ہے جب لوگ ان سے سوال کریں گے دیکھو ہم نے تم پر قبضہ کر لیا، دیکھو ہم نے تم پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور پرانے وقتوں میں جب ایک حکمران دوسری سلطنت پر قابض ہوتا تو وہ صرف اگلے بادشاہ کی شکست نہ ہوتی، بلکہ یہ سمجھا جاتا کہ اس بادشاہت کے دیوتاؤں نے، اس بادشاہ کے خداؤں نے دوسری حکومت اور بادشاہ کے خداؤں کو شکست دی ہے۔ توہین ہوتی تھی قوم کی، توہین ہوتی تھی خداؤں کی۔ جب شکست ہو جاتی، جب قومیں غلامی میں چلی جاتی تو غلام بن جانے والی قوم کے معبود کی توہین ہوتی، اس قوم کی توہین ہوتی۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں خداوند اپنے لوگوں کی توہین نہ ہونے دے، کیونکہ لوگ توہین کرتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہاں ہے تمہارا خدا؟ اب کہاں گیا وہ؟ آئے اور تمہاری مدد کرے۔ تو ایسے سوال، ایسا رویہ جو غیر ایمانداروں کی طرف سے ایمانداروں کو سہنا پڑتا ہے، وہ ان کی توہین ہے، ان کی بے عزتی ہے، ان کی تضحیق ہے۔ تو یہ تھی غیر ایمانداروں کی طرف سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایماندار یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، when believers ask where is God، تو اس کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے؟ اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا کا انکار کر رہا ہے کہ کوئی خدا ہے نہیں۔ ایماندار جب سوال کرتا ہے خدا کہاں ہے، یا خدا تو کہاں ہے، یا خدا تو کہاں چلا گیا ہے، تو کیوں دور کھڑا ہے، تو کیوں چھپ گیا ہے، تو اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ خدا ہے اور وہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ایماندار کے سوال کرنے کے پیچھے خدا کا انکار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اصل میں اس کے ایمان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اس کا مقصد خدا کی توہین کرنا نہیں ہوتا۔ جب خدا سے سوال کیا جاتا ہے تو اس سوالات خدا کی توہین نہیں ہوتے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ ناکافی ہے۔ لمیٹڈ وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم پورے طور پر خدا کے بارے میں باتیں نہیں جان سکتے۔ تو ہم پوچھ سکتے ہیں، خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے خدا تو بتا، اپنے بارے میں ہمیں بتا۔ خدا کی توہین نہیں اس کے بارے میں اس سے سوال کرنا۔ بائبل اسے توہین بالکل قرار نہیں دیتی۔ تو جب ایماندار سوال کرتے ہیں خدا تو کہاں ہے، تو یہ خدا کی توہین نہیں ہوتی،
نہ یہ خدا کا انکار ہے اور نہ یہ خدا کی توہین ہے۔ جب ایماندار سوال کرتا ہے تو اس سے مراد بے ایمانی بھی نہیں کہ ان کا ایمان ختم ہو گیا ہے، نہیں، شک بھی بے ایمانی نہیں ہوتا، سوال بے ایمانی نہیں ہوتا۔ خدا خود چاہتا ہے کہ اس کے لوگ یہ سوال کریں۔ یرمیہ باب نمبر 2 6 اور 8 آیت میں خدا نے بنی اسرائیل کی بابت شکوہ کیا ہے اور لکھا ہے، اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا۔ انہوں نے یہ نہ کہا، شکوہ ہے، شکایت ہے کہ کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ خدا کہاں ہے۔ اسی طرح سے 8 آیت میں بھی کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا، انہیں یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ خداوند کہاں ہے۔ سوال جائز ہے کہ خداوند کہاں ہے۔ خدا خود چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ خداوند کہاں ہے۔ لوگ پوچھتے اور پھر جواب ملتا اور انہیں احساس ہوتا کہ ہم ان حالات میں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ ایمانداروں کے اس سوال سے خدا کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب کہیں سے آ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر میں موجود کوئی عزیز ہمیں نہ دکھائی دے تو ہم پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہمارے والد جب گھر آیا کرتے تھے باہر سے تو وہ دروازے سے داخل ہوتے اور اگر انہیں ہماری والدہ نہ دکھائی دیتی تو وہ پوچھتے ماں کدھر ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اہم شخصیت ہے۔ جب وہ ہمیں ارد گرد دکھائی نہ دے تو اس کے بارے میں سوال کرنا بنتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جب ایماندار سوال کرتے ہیں خدا تو کہاں ہے یا خدا کہاں ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں خدا اہم ہے، وہ خدا کے بارے میں فکر مند ہے، خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ خدا ہمارے حالات میں، ہماری زندگی میں، ہماری سچویشنز میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، کہاں ہے وہ۔ خاص طور پہ جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی ہے، وہ گاڑی کی چابی، اپنا پرس اور اپنا فون نہیں بھولتے۔ اگر انہیں اپنے پاس وہ نہ ملے، اپنی پاکٹس میں، اپنے بیگ میں وہ انہیں نہ ملے تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہاں گیا، کدھر ہے، کیونکہ وہ چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے۔ ہم کسی فنکشن میں جائیں تو ہم جس کو دیکھنے کے آرزو مند ہوتے ہیں وہ ہمیں نہ دکھائی دے تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ، کدھر گیا۔ تو جو اہم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب اسے پاس نہیں پاتے، جب محسوس کریں کہ وہ ہم سے دور ہے، اس کی قربت نہیں ملتی، تو پھر سوال کرتے ہیں کدھر ہے، اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کدھر ہے وہ۔ تو یہ سوال ظاہر کرتا ہے خدا ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ سوال ایماندار تب اٹھاتے ہیں جب وہ محسوس کریں خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب ہماری فوجوں کے ساتھ نہیں جاتا، میرے دشمن مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور میں تیری طرف سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے تو کہاں ہے، تو کیوں دور چلا گیا ہے، تو نے کیوں اپنا چہرہ چھپا لیا ہے مجھ سے کہ میں تیری قربت محسوس نہیں کر رہا، میں تجھے اپنے پاس محسوس نہیں کر رہا۔ اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے۔ ہم جس حالت میں ہیں ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، ہم دشمنوں کے بیچ ہیں، ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، ہم بیماریوں میں پڑے ہیں، ہم شفا یاب نہیں ہو سکتے، ہم محتاجی میں ہیں، ہم آسودہ نہیں ہو سکتے، ہم بہت
ڈیفیکلٹی میں ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے، صرف تو ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے، اس لیے ہم پوچھتے ہیں تو کہاں ہے؟ تو کیوں دور چلا گیا ہے؟ ہمیں تیری ضرورت ہے۔ جب کہا جاتا ہے میرا موبائل کدھر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے موبائل کی ضرورت ہے۔ جب کہا جاتا ہے میرا کی رنگ کدھر ہے، چابیاں کدھر ہیں، مطلب کہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ میرا پرس، میرا والٹ کدھر ہے، مطلب کہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ خدا کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے خدا کہاں ہے یا تو کہاں ہے، تو کیوں دور ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں تیری ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی ضرورت میں دیکھنا چاہا کہ تو ہماری مدد کر، تو وہاں نہیں ہے۔ ہمیں تیری ضرورت ہے، اس لیے یہ سوال کرتے ہیں تو کہاں ہے، اور اس سے مراد مدد کے لیے پکارنا ہے۔ ہمیں تیری ضرورت ہے، تو ہماری مدد کر۔ جب ایلیا آسمان پر اٹھائے جانے کو تھا تو اس کا شاگرد الیشا اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ سارا واقعہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب ایلیا اس سے جدا ہو جاتا ہے الیشا سے، ایلیا کی چادر گرتی ہے اور الیشا اسے اٹھا لیتا ہے اور یردن کے کنارے پہنچتا ہے اور چادر مارتا ہے، یہ کہہ کے ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ مطلب وہ خدا جو ایلیا کے لیے کام کرتا تھا، اب میں اسے پکارتا ہوں کہ وہی خدا جو ایلیا کا خدا ہے میری مدد کے لیے آئے، اور اس نے چادر ماری اور پانی دو حصے ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں دوسرے باب میں یہ درج ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں خدا تو کہاں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو پکار رہے ہیں۔ خدا کو نیتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ جب کوئی غیر ایماندار شخص جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا یہ سوال کرتا ہے، خدا کو تب بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے یہ سوال کر رہا ہے، اور جب ایماندار شخص یہ سوال کرتا ہے تو خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیت سے یہ سوال اٹھا رہا ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اب بائبل کے مطابق دیکھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے۔ خدا آسمان پر تخت نشین ہے، وہ آسمان کا خدا ہے، وہ آسمانی خدا باپ ہے۔ اور زبور 123 میں پہلی آیت میں بالخصوص لکھا ہے کہ خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، He is enthroned in heaven۔ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ وہ آسمان میں تخت نشین ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے۔ یسوع نے سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ سلیمان بادشاہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے خدا تو بہت عظیم ہے کہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو اتنا بڑا ہے۔ آسمان تیری تخلیق ہے، یور کریشن، تو اس میں سما نہیں سکتا، تو بہت بڑا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں جو خدا کی اپروچ سے، خدا کی حضوری سے، خدا کی موجودگی سے خالی ہو۔ ہر جگہ موجود ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے درمیان اور ساتھ ہے۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ میرے لیے خیمہ بناؤ تاکہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کروں۔ اور پھر متی کی انجیل پہلا باب 23ویں آیت جو کہ یسایہ میں سے اقتباس ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ ہر وقت ہر جگہ خدا موجود ہے، اپنے لوگوں کے درمیان اور اپنے لوگوں کے ساتھ۔ خدا اپنے لوگوں کے اندر بستا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ۔ تم مندر ہو خدا کا، خدا کے رہنے کی جگہ ہو، اور خدا کا روح
تم میں بسا ہوا ہے. یو آر دا ڈویلنگ پلیس آف گاڈ. خدا اپنے لوگوں کے درمیان، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اور خدا اپنے لوگوں کے اندر بستا ہے. وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. وہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے. خدا کہاں ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے. خدا کہاں ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. خدا کہاں ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے اندر ہے. خداوند یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سو خدا دنیا کے آخر تک ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. دور نہیں جاتا، انہیں چھوڑتا نہیں ہے. خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. پھر بھی سوال، اے خدا تو کہاں ہے؟ یا خدا کہاں ہے؟ یا خدا تو دور کیوں چلا گیا؟ تو ہم سے کیوں منہ چھپاتا ہے؟ تو دور کیوں چلا جاتا ہے ہم سے؟ جبکہ خدا تو ہر جگہ موجود اور اپنے لوگوں کے اندر بھی ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہے دنیا کے آخر تک. سوال اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں، خدا تو کہاں ہے؟ ہم اچھے وقتوں میں خدا کی تلاش نہیں کرتے. ہم خوشی اور شادمانی میں اس پر توجہ نہیں دیتے. لیکن جب مصیبت اور مشکل آتی ہے، when we are in the midst of sufferings and difficulties, then we realize where is God? سوال کرتے ہیں خدا کہاں ہے؟ اور یہ اہم سوال قائم ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے. خدا اپنے لوگوں کے درمیان، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ، خدا اپنے لوگوں کے اندر ہے اور دنیا کے آخر تک اس نے ساتھ رہنے کا وعدہ دیا ہے. تو بھی یہ اہم سوال رہتا ہے، مصیبتوں میں، مشکلوں میں خدا کہاں ہے؟ سو اس کا جواب دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. خدا کہیں نہیں جاتا. خدا ہمیشہ اپنے تخت پر قائم رہتا. اسے سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زبور 29 میں لکھا ہے خداوند طوفان کے وقت بھی تخت نشین، بلکہ وہ ہمیشہ تخت نشین ہے. طوفان کے بیچ بھی خداوند تخت نشین رہتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، طوفان آ گئے تو خدا کہیں چلا گیا. ان طوفانوں سے گھبرا کر، ان مصیبتوں سے گھبرا کر نہیں. خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے تخت پر. کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ وہ اپنے تخت کو چھوڑ کے کہیں گیا ہو. اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. تمام کائنات میں ہر جگہ خدا موجود ہے. خدا ہر جگہ بالکل ایسے دیکھتا ہے جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خدا سب چیزوں کو بالکل کھلی کتاب کی طرح دیکھتا اور جانتا ہے. خداوند نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. کبھی اس کو تھکن کی وجہ سے اس کو غنودگی نہیں ہوتی. وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ آرام نہیں کرتا. اسے ضرورت نہیں آرام کرنے کی. وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا زوراور ہے، وہ اتنا مضبوط ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. خداوند یسوع نے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے. وہ کام ہی کر رہا ہے. جب سے کائنات بنائی ہے وہ کام ہی کر رہا ہے. کام ہی کر رہا ہے. خدا تھکتا نہیں ہے. وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں کہ وہ بے خبر ہو جائے یا وہ کہیں سونے کے لیے چلا جائے، کہیں خوابگاہ میں چلا جائے اور باقی جگہ سے وہ ایبسنٹ ہو جائے. نہیں، وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تخت نشین ہے. اور بعض اوقات ہمیں خدا کی موجودگی کا پتہ نہیں چلتا. خدا موجود ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ خدا موجود ہے کیونکہ ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے. یعقوب باپ کے گھر سے نکلا تھا. اس نے رات بسر کی اندھیری جگہ پر پتھر لیا اور اسے تکیہ بنا لیا. خواب آیا. سیڑھی ہے، فرشتے اوپر نیچے آتے جاتے ہیں. بیدار ہوا.
اور پھر اس نے کیا کہا؟ پیدائش 28واں باب ہے اور آیت نمبر 16 میں، یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ خدا اس جگہ موجود تھا، لیکن یعقوب کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ خدا اس جگہ موجود ہے۔ کئی لوگ چرچ آتے ہیں، عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، مجھے خدا نہیں ملا۔ ہم خود اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی سوچوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ خدا تو اپنے گھر میں تخت نشین ہے، وہ تو موجود ہے، وہ تو برکت دینے کے لیے موجود ہے، وہ تو آپ سے بات کرنے کے لیے موجود ہے، لیکن آپ کی سوچ کہیں اور ہے، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ کا بلوٹوتھ آن ہے، آپ انتظار کی حالت میں ہیں مجھے کال آئے اور میں نکل جاؤں، آپ انتظار کی حالت میں ہیں کہ آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کو اشارہ کرے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں، آپ انتظار میں ہیں کہ چرچ کی انتظامیہ میں سے کوئی شخص مجھے کوئی کام بول دے تو میں باہر نکل جاؤں۔ آپ کا دھیان نہ خدا پر نہ خدا کی حضوری پر ہے، معلوم ہی نہیں کہ خدا موجود ہے، خبر نہیں ہمیں، اور سوال ہو جاتا ہے خدا کہاں ہے؟ خدا موجود ہے، خدا تخت نشین ہے، خدا کبھی غیر حاضر نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں اس کی موجودگی کا علم نہیں ہوتا۔ یعقوب نے اقرار کر لیا، ہم اقرار نہیں کرتے، ہم صرف یہی کہتے ہیں پتہ نہیں خدا کہاں ہے۔ بعض اوقات اس کی موجودگی غیر متوقع انداز میں ہوتی ہے۔ ایلیا کو خدا نے بلایا ملاقات کے لیے، آجا، سلاطین کی پہلی کتاب 19واں باب ہے، 11ویں سے 13ویں آیات میں۔ وہ آندھیوں میں نہیں تھا، وہ زلزلے میں نہیں تھا، وہ آگ میں نہیں تھا، وہ ہلکی دبی آواز میں تھا۔ ہم پوچھتے ہیں خدا تو کہاں ہے، اور وہ غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ مینر میں وہ موجود ہوتا ہے۔ ہمیں پہچان نہیں ہوتی کہ خدا تو موجود ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے بڑے بڑے کروسیڈز میں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے بڑے بڑے معجزوں میں، ہم ڈھونڈ رہے ہیں اسے عجیب کاموں میں، ہم اسے گرج چمک بجلیوں اور آوازوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ ان میں نہیں ہے۔ وہ جینٹلنس میں ہے، وہ سافٹنس میں ہے، وہ ہلکی دبی ہوئی آواز میں ہے۔ بعض اوقات ہم اسے اپنی من چاہی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ غیر متوقع طور پر ظاہر ہوتا ہے، اس کی موجودگی غیر متوقع انداز میں ہوتی ہے۔ ہمیں توقع نہیں ہوتی کہ وہ ایسے بھی ہوگا ہمارے ارد گرد، لیکن وہ ہوتا ہے موجود۔ ایک بہت پرانی کہانی ہے، کسی گاؤں میں سیلاب آ گیا تو کوئی بزرگ خاتون تھی، تو انہوں نے کہا جی خدا پر ایمان ہے وہی بچائے گا۔ کشتی آ گئی، انہوں نے کہا اماں جی آ جاؤ، نہیں خدا آئے گا بچانے کے لیے۔ اس کے بعد کوئی اور بڑی کشتی والے آ گئے یا کچھ اور انتظام ہو گیا، وہ بھی ان کو بھی انکار کر دیا۔ پھر ہیلی کاپٹر سے اٹھانے کے لیے آ گئے، اماں جی آ جاؤ، کہا نہیں خدا ہی آئے گا۔ ڈوب گئی، آسمان پہ پوچھا جا کے خداوند تو بچانے نہیں آیا، دیکھ لے تو نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ کہا میں نے پہلے کشتی بھیجی اور لوگ بھیجے، یہاں تک کہ ہیلی کاپٹر بھی بھیجا، اور تو نہیں مانی تو میں کیا کروں؟ ہم چاہتے ہیں خدا ہماری مرضی کے مطابق ظاہر ہو ہمارے پاس کام کرنے کے لیے، ہمارے میرٹس پر، ہماری شرطوں پر، لیکن خدا غیر متوقع انداز میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات وہ بڑا کام کرنے کے لیے آخر میں ظاہر ہوتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، وہ اپنے موجود ہونے کا احساس نہیں دیتا، وہ کسی بڑے کام کے لیے چپ رہتا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہونے دیتا ہے معاملات کو، تاکہ میں آخر میں ایک ہی بار کام کر دوں۔ دانیل میں اس کے 3 دوستوں کے آگ میں پھینکے جانے کا ذکر ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ خدا بچا سکتا ہے،
لیکن وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر خدا نہ بھی بچائے گا تو بھی کوئی پرواہ نہیں، خدا کی مرضی پوری ہو۔ خدا نے شروع میں خدا نے کام نہیں کیا، خدا نے آگ جلنے دی، 7 گنا تیز ہونے دی، ان کے اوپر مقدمہ چلنے دیا، ان کو سزا سنائی گئی، ان کی گفتگو ہوتی گئی، انہیں باندھا گیا، انہیں پھینکا گیا، پھینکنے والے جھلس گئے، لیکن خدا انہیں بچا لیتا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ خدا موجود ہے، خدا غیر حاضر نہیں ہے، خدا اس سپاٹ پہ ہے، خدا اس جگہ موجود ہے، خدا اس بھٹی کے اندر تک موجود ہے، غیر حاضر نہیں ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے آخر تک، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ بڑا کام کرے گا۔ ایک بڑا مقصد تھا، بادشاہ کو چوتھا دکھانا تھا، الہ زادے کی صورت والا دکھانا تھا، اور بادشاہ کو قائل کرنا تھا کہ پھینکے تو 3 لیکن پھرتے آگ میں 4 ہیں، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے، نکالو انہیں باہر۔ ان کے کپڑوں میں سے جلنے کی بو تک نہیں آ رہی تھی، اور اسے کہنا پڑا کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے۔ خدا کام کرنا جانتا ہے، کام لینا جانتا ہے، موجود رہتا ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے نہ بولتا ہے، نہ اپنے ہونے کا احساس دیتا ہے، اور نہ کام کرتا ہے۔ خدا کے اس عمل سے، اس عادت سے ہم بھی سیکھ لیں۔ اگر کسی جگہ ہم موجود ہوں تو ہر بات میں ٹانگ اڑانا اور اپنی مرضی اپنے طور پر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتظار کریں اس وقت کا کہ جب آپ کے کام کی باری آ جائے، آپ کی بات کی باری آ جائے، انتظار کریں، خدا سے سیکھیں۔ خدا بڑے کام کے لیے آخر تک ہولڈ آن رہتا ہے، ہولڈ کرتا ہے، انتظار کرواتا بھی ہے اور کر بھی رہا ہوتا ہے کہ چلو ہو لے یہ کام، مجھے پتا ہے کہ میں نے اس نقطے پر اپنا آپ ظاہر کر دینا ہے۔ اور بعض اوقات خدا کسی مقصد کے تحت ہمیں میدان میں چھوڑ دیتا ہے۔ تجھے مضبوط کرنا ہے، تجھے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ تو دوسروں کے لیے مثال بن جائے، تجھے اتنا مضبوط کرنا ہے کہ دشمن ہار جائے۔ جنگ تیری نہیں میری ہے، سورما تو اپنا نہیں میرا سورما ہے، اس لیے تجھے میدان میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایوب کی مثال اور یسوع مسیح کی مثال ہے۔ ایوب کو میدان میں چھوڑا کہ ابلیس اسے ہر طرح سے دکھ دے، پریشان کرے، اذیت دے، ستائے، لیکن خدا غیر حاضر نہیں تھا۔ خدا سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، اور عین وقت پر خدا نے پھر بات کی ہے اور پھر بحال کیا ہے اسے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ روح سے جنگل میں لے گیا تاکہ شیطان سے آزمایا جائے، ابلیس اس کی آزمائش کرے، چھوڑا آزمانے کے لیے، چل ابلیس اپنا زور لگا لے۔ اور پھر صلیب پر باپ سے کہنا پڑا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بڑا مقصد تھا تاکہ انسانوں کا کامل کفارہ ہو جائے۔ تو بڑے مقصد کے لیے خدا کبھی کبھی خاموش رہتا ہے، چھوڑتا ہے، مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ مصیبت اور تکلیف اور دکھ کے بیچ میں وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر رہا، اس لیے کہ ایک بڑا مقصد ہے اس کے سامنے، اسے پورا کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں میں اگر آپ دکھ محسوس کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر خدا فوراً مدد نہیں کر رہا تو اس کا کوئی بڑا مقصد ہوگا، خدا اس سے کوئی بڑا مقصد پورا کرے گا۔ ہم تابع رہیں، فرما بردار رہیں۔ ہمارے گناہ اور نافرمانی ہمیں خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ خدا تو تخت نشین ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہمارے گناہ، ہماری بدیاں، ہماری نافرمانیاں ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ آدم باغ عدن میں تھا، خدا اس سے ملتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن ایک دن جب وہ پھل کھا چکے ہوتے ہیں، خدا آتا ہے ٹھنڈے وقت میں بات کرنے کے لیے۔ آدم اپنی جگہ پر نہیں ہے، خدا کو آواز دینا پڑی، اگرچہ خدا سب جانتا ہے تو بھی وہ آدم کے منہ سے کہلوانا چاہتا ہے، وہ اقرار کرے اپنے جرم کا۔ اے آدم تو کہاں ہے؟ جب آدم نے محسوس کر لیا کہ میں چھپ نہیں سکتا تو کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں
ڈرا کیونکہ میں ننگا ہوں. خود سے اس نے چھپا لیا، خدا سے دوری اختیار کر لی. خدا تو آتا ہے ملنے کے لیے، خدا کو تو پتا تھا کہ گناہ ہو چکا، لیکن انہوں نے خود کو چھپا لیا. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خود کو خدا سے دور کر دیتے ہیں اور پھر چلاتے ہیں، خدا تو کہاں ہے، خدا تو کہاں ہے، تو کیوں دور چلا گیا، تو کیوں چھپ گیا، جبکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کو دور کر بیٹھتے ہیں. سول بادشاہ رد کر دیا گیا اپنے گناہوں اور بدیوں کی وجہ سے. خدا نے کہا میں نے چھوڑ دیا تجھے رد کر دیا ہے. سمسون خدا کا بہت پیارا، اس جیسا بدنی طور پر زوراور کہاں کوئی ہوگا. جب خدا کا نافرمان ہو گیا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا. اپنی غلطی کی وجہ سے خدا سے دور ہوا. خدا تو وہیں تھا، خدا وہیں رہتا ہے. ہم انسان اپنے آپ کو خدا سے دور کر لیتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں خدا تو کہاں ہے، اے خدا تو کدھر چلا گیا، اے خدا تو کیوں دور چلا گیا، تو نے کیوں اپنا منہ چھپا لیا. اصل میں اپنا آپ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ اور بدیوں کی وجہ سے خدا ایکٹیولی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا حیثیت ہے. مصیبتوں اور مشکلوں میں جب پھنسے ہیں سوال بنتا ہے خدا کہاں ہے تو، مجھے کیوں نہیں بچا رہا، مجھے کیوں نہیں چھڑا رہا، مجھے تیری ضرورت ہے. تو یہ بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. سمسون کو خبر نہ تھی کہ خدا اس سے الگ ہو گیا. بائبل میں لکھا ہے قضات کی کتاب میں، اور اس سے خبر نہ تھی، اس سے معلوم نہ تھا. ہی واز ناٹ اویئر، علم نہیں تھا اسے کہ خدا اس سے جدا ہو گیا، خدا اس سے الگ ہو گیا، خدا نے اسے چھوڑ دیا. خدا نہ کرے کہ کبھی یہ آیت کسی کی زندگی میں پوری ہو کہ اسے خبر بھی نہ ہو اور خدا اس سے الگ ہو جائے. اسے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ خدا میرے ساتھ ہے یا خدا میرے ساتھ نہیں ہے. ہم میں سے بہتوں کی یہی حالت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی چوائسز کی وجہ سے، ہماری اپنی پسند کی وجہ سے خدا ہم سے الگ ہو گیا. ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، ہم اسی زوم میں ہوتے ہیں. ہمیں یہی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں تو خدا کا خادم ہوں، میں تو بہت ایماندار ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، میں تو بہت خدمت کرنے والا ہوں، میں تو بہت ہدیے دینے والا ہوں، میں تو بہت خدا کے گھر میں نذرانے اور تحفے پیش کرنے والا ہوں، میں تو انسانوں کی مدد کرنے والا ہوں. خدا مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی سوچ، ہماری کوئی نیت غلط جب ہو جاتی ہے تو پھر خدا ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. یسوع مسیح کو پتا تھا، جب بدن میں تھا یسوع مسیح صلیب پہ لٹکا تو اسے خبر تھی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اسے خبر تھی کہ خدا نے چھوڑ دیا. ہمیں خبر ہونی چاہیے جب خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں پتا ہو. جب الگ ہو جائے تو پتا ہو. جب خدا کے لیے ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہمارے بیچ میں گیپ آ گیا ہے، ہمیں خبر ہو جانی چاہیے. ہمیں اتنا سینسٹیو ہونا چاہیے، ہمیں اتنا حساس ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہو خدا ہم سے الگ ہو گیا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم فوراً سے اس کے ساتھ میل ملاپ کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کی طرف لوٹ کے جائیں. وہ تو باہیں پھیلائے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ برگشتہ بچوں واپس آؤ. سو عزیزو، خداوند کے بارے میں یہ پوچھنا کہ تو ہمارے حالات میں کہاں ہے، ہم تجھے اپنے پاس نہیں پاتے، ہم تیری طرف سے مدد حاصل نہیں کر پا رہے، کہاں ہے تو؟
اور یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ سوال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی نیت اور اچھی سوچ سے سوال کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم خود سوچیں، خدا موجود ہے، کیا میں اس کے ساتھ ہوں؟ کیا میں اس کے ساتھ اچھے رشتے میں ہوں؟ کیا مجھے احساس ہے خدا کی حضوری کا؟ کیا مجھے احساس ہے کہ وہ موجود ہے؟ کیا مجھے احساس ہے کہ وہ ایکٹیولی میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا مجھے احساس ہے کہ میں نے اسے ناراض کر دیا ہے؟ کیا مجھے احساس ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہ ان دکھوں سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے مجھے طاقت دے رہا ہے، میری مدد کر رہا ہے، اور میں ان دکھوں، ان مصیبتوں، ان مشکلوں اور ان دشمنوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں؟ اس نے میرے دل کو تسلی دے رکھی ہے کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں تسلی رہتی ہے، ہم ڈرتے نہیں، دہشت زدہ نہیں ہوتے، ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ خدا تو موجود ہے، وہ کہیں نہیں گیا، صرف ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، ہم اس جگہ پہ نہیں رہتے کہ جہاں خدا سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم اس جگہ نہیں رہتے کہ جہاں خدا سے ہماری رفاقت رہتی تھی، ہم ہٹے ہیں اپنی جگہ سے، ہم ہلے ہیں اپنے ایمان سے، ہم نے اپنی روش تبدیل کر لی ہے۔ یرمیہ 2 باب میں خدا کا کلام اترتا ہے شکوے کے ساتھ۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے، اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، کہ میں تو وہی ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں، مجھ میں کیا بے انصافی تم نے پائی کہ مجھ سے دور ہو گئے؟ خدا ہم سے دور نہیں ہوتا، ہم خدا سے دور ہوتے ہیں۔ آؤ خدا کے کلام میں لکھے خدا کے الفاظ کو اپنے سامنے رکھو۔ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، مصرف بیٹے کی طرح ہوش میں آئیں اور اپنے باپ کے گھر کی طرف رخ کریں۔ خداوند کہتا ہے مجھ میں کیا بے انصافی تم نے پائی کہ مجھ سے دور چلے گئے؟ خداوند وہی ہے، خدا موجود ہے، خدا تخت نشین ہے، خدا ہمارے درمیان ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے اندر ہے۔ یہ ہم ہیں جو اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ آؤ دور ہونا بند کر دیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ ہم اس طرح سے لپٹ جائیں کہ اس سے جدا نہ ہوں۔ پھر ہمیں سوال نہیں کرنا پڑے گا خدا کہاں ہے؟ ہمیں ہمارے اندر خدا ملے گا، ہمارے ساتھ ملے گا، ہمارے درمیان ملے گا، ہماری مدد کرتا ہوا ملے گا۔ مصیبتوں اور مشکلوں میں خدا موجود ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پکاریں تو صحیح اسے، وہ موجود ہے، وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دینے کے لیے موجود ہے۔